اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اسرا کا ذکر ہے، اور اسرا جو کہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد جو مزید سفر ہوا وہ معراج، اس کے 3 حصے ہیں: اعراج یا عروج، معراج۔ تو اس طرح پھر یہ کہ مکہ شریف سے لے کر جو مسجد اقصی تک جو سفر ہوا نا، فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اسی میں مسجد اقصی ہے، تو اس تک جو سفر ہوا اس سفر کو اسرا بولتے ہیں، اس کو معراج نہیں بولتے۔ اوپر جو تشریف لے گا نا یہ پھر معراج کا سلسلہ ہے۔ تو یہ اسرا قرآن سے ثابت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ معجزہ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے، آپ ہی کو عطا ہوا ہے۔ مسجد حرام مکہ شریف میں، مسجد اقصی بیت المقدس میں فاصلہ دونوں میں بہت زیادہ، تقریباً 1.25 مہینے کا فاصلہ ہے۔ پہلے تو گھوڑے اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا نا، اس وقت کوئی ایسی سواری ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ راتوں رات کوئی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات پہنچا دیا، راتوں رات گئے بھی آ بھی گئے، اوپر پھر آسمانوں کی بھی سیر ہوئی، اور بڑے بڑے عجائبات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے معراج شریف کے اس واقعے کے ضمن میں ایک بہت پیارا قصیدہ لکھا ہے، 67 اشعار پر مشتمل ہے، اور اشعار تو دیکھو لکھنے والے 100 لکھ دیں گے، 1000 لکھ دیں گے، لیکن پر مغز اشعار کہ ایک ایک شعر میں علم کے سوتے پھوٹتے ہوں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلیل وقت میں سفر کیا کہ یوں کہیے کہ دنیا کا نظام گویا رک گیا تھا، اور آپ نے اتنا طویل سفر فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کروایا۔ جو وضو کیا تھا اس کا پانی بہ رہا تھا، جب پلٹ کر تشریف لے آئے، بستر بھی ابھی گرم تھا، جیسے آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گرمائش ہوتی ہے بستر میں، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اتنے قلیل وقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیا، جس کا اظہار
میرے آقا اعلی حضرت نے قصیدہ معراجیہ میں کیا، خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے عالیے تھے۔ راتوں رات گئے اور راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ اس کو کسی نے بڑے آسان شعر میں نظم کیا ہے، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے عجائبات اور غرائبات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے، اور یہ خواب میں نہیں ہوا، یہ سب بیداری میں جاگتے میں۔ سائنسدان تو اب پہنچا نا چاند پر، بولتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے، اب گئے ہوں گے، اپنوں نے دیکھا نہیں، اور دیکھا ہو تو کیا کمال کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو چاند سے بھی اوپر چلے گئے نا۔ کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے برات طیبہ کا سلطان گیا۔ یہ سائنسدانوں نے فوٹو لیے اور پھر آ کر انکشاف کیا کہ چاند پر دھبے ہیں، اور چاند دو ٹکڑے کر کے جو جڑا ہے نا چاند، اس کا جوڑ تحقیق میں ان کی آیا سائنسدانوں کی۔ تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی بعض کفار نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ واقعات ہوئے تھے کہ واقعی یہ معجزہ جو مسلمان کہتے کہ ہمارے نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کو اشارے سے چیر دیا تھا، واقعی وہ تو چاند چرا ہوا ہے، دو ٹکڑے اس کے جڑے ہوئے۔ تو میرے آقا کا چاند تو یہ بچپن شریف کا کھلونا ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت چاند پر جو دھبے ہیں نا، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اسی قصیدہ معراجیہ میں کہ چاند کی مت ماری گئی تھی کہ اس کو سجکا نہیں پڑا، کاش یہ جب معراج کے دولہا کا براق جب گزرا، وہاں جو دھول اڑی تھی، وہ دھول اگر چاند تھوڑی سی لے کر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ جو داغ دھبے ہیں نا اس کے مٹ جاتے۔ اب اعلی حضرت کا یہ ہے عشق رسول میں ڈوبا ہوا شعر، اب سنے تو زیادہ لطف آئے گا۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے